الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بھائیو، بزرگوں، دوستوں، میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں، جس طریقے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق میرا اور آپ کا ایمان ہے، قرآن کریم حق ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے فرمودات، آپ کا طرز زندگی، آپ کا عمل ہمارے لیے قابل اتباع اور نمونہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے بارے میں فرمایا، تمام صحابہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ پھر صحابہ میں سے 10 صحابہ کو کئی مرتبہ کئی موقعوں پر فرمایا یہ 10 صحابہ جنتی ہیں، جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ غزوہ بدر کے موقع پر 313 صحابہ تھے، یا ایک روایت کے مطابق 315 تھے۔ آپ نے فرمایا ان بدریین کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا یہ جنتی ہے، یہ کچھ بھی زندگی میں کر لیں گے سب معاف، یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن ان سے بھی خاص 4 صحابہ ہیں جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، اور جن 4 سے خلافت راشدہ چلی ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی خلافت تقریباً 2 سال چلی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی خلافت قریب 10 سال چلی ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی خلافت سب سے زیادہ 12 سال چلی ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی خلافت 4 سال پلس چلی ہے۔ تو کل ملا کر 4 صحابہ کی، 4 خلفائے راشدین کے خلافت کا زمانہ
اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6 ماہی خلافت ملا کر 30 سال بنتا ہے، لیکن خلافت راشدہ سے صرف ان 4 بزرگوں کی خلافت ہے، اور یہ چاروں کے چاروں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے۔ 2 سسر تھے، 2 داماد تھے۔ پہلے 2 سسر تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں پہلے حضرت رقیہ پھر ام کلثوم، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں۔ تو یہ 4 خلیفہ گزرے ہیں، 4 خلیفہ برحق ہیں، اور چاروں خلیفوں کی خلافت کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی دیا تھا۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا 30 سال خلافت رہے گی، اس کے بعد ملوکیت آئے گی، اس کے بعد بادشاہت آئے گی۔ یہ ایک تاریخی اور اسلامی تاریخ کا ایک بڑا منظر ہے جس کو ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ مجھے اس موقع پر ان 4 بزرگوں میں سے تیسرے بزرگ پر بات کرنی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان بزرگ کی زندگی پر بات کرنے کی وجہ آج کے جمعے میں، کیونکہ آئندہ آنے والے دن کل چھوڑ کر پرسوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، پرسوں نہیں ترسوں 18 ذی الحجہ کو۔ جس طریقے سے مجھے اور آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے، ایسے ہی خلفائے راشدین اور تمام صحابہ جن کے اوپر ہماری دین کی بنیاد ہے، ان لوگوں کی زندگی بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اور بعض فتنے اس دنیا کے اندر وجود میں آ گئے ان بزرگوں کی زندگی پر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے انکار، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے انکار، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے انکار، اور بعض لوگ بعض فتنے وہ تھے جو ایک طرف سے خلافت کو مانتے بھی تھے لیکن انکار بھی کرتے تھے۔ کچھ فتنے ویسے وجود میں آئے، کچھ فتنے ان بزرگوں کو شہید کرنے پر وجود میں آ گئے، اور ان فتنوں کی بنیاد پر بعض اسلامی باتوں کا انکار کر دیتا ہے بندہ، جس کی وجہ سے بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے جیسے ہم سیرت النبی کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، خلافت راشدہ بھی پڑھنی چاہیے، مگر بہت دکھ ہوتا ہے امت نہ جانتی ہے نہ مانتی ہے۔ زندگی کے حالات اور واقعات بتاتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر جب ہم یہ کہتے ہیں علم کا ستارہ روشن ہو چکا ہے، دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، لیکن مسلمان دینی اعتبار سے بھی پیچھے، دنیاوی اعتبار سے بھی پیچھے۔ بڑے پڑھے لکھے انسان جو اپنے آپ کو بڑے پڑھے لکھے کہتے ہیں اور اسلامی تعلیمات پر وہ کبھی کھلم کھلا اور کبھی دبی زبانوں میں طنز بھی کرتے ہیں، جب ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے میں ان سے پوچھتا ہوں، اگر تمہیں مکتب پر اعتراض ہے، ملا پر اعتراض ہے، مدرسے پر اعتراض ہے، مولوی پر اعتراض ہے، تم یہ بتاؤ تم نے جو یونیورسٹی کھولی ہے تم نے کون سا کارنامہ انجام دیا؟ ہم وہاں بھی زیرو، یہاں بھی زیرو۔
وہاں بھی کچھ نہیں یہاں بھی کچھ نہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ بندہ جس میدان میں جائے گا، مسلمان جس میدان میں جائے گا، اس میدان کو سر کرنا چاہیے۔ سر کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اپنا ایک نام چھوڑ کے آنا چاہیے، کام کر کے آنا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر ایک مسلمان ریڑھی چلاتا ہے، وہ ریڑھی چلاتے چلاتے بھی اسلام کا پیغام دے کر جانا چاہیے۔ مگر ریڑھی والا کیا پیغام دے گا جب کرسی پر بیٹھنے والا ہی رشوت خور بیٹھا ہوا ہے؟ جب کرسی پر بیٹھنے والا اسلام کو بدنام کر رہا ہے، ریڑھی والا کیا اسلام کا کام کرے گا؟ مسلمان تو کہیں پیچھا نہیں ہے، مسلمان تو کہیں عاجز نہیں ہے، تو جس جگہ پر رہے گا تو ہمیشہ سر بلند رہے گا، تیرا نام کبھی مٹے گا نہیں، تیرا کام کبھی مٹے گا نہیں۔ شرط یہ ہے کہ تو اسلامی نقطہ نظر سے کام کر کے دکھا دے۔ صحابہ کرام بڑے ڈگری ہولڈر نہیں تھے، صحابہ کرام چاند پر نہیں گئے تھے، لیکن دنیا کے جس میدان میں پہنچے سر کر لیا۔ اس وقت کی سپر پاوروں کو تلوے چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ صرف پیسہ، صرف اقتدار، صرف ڈگری ہی نہیں ہوتی ہے۔ جب اخلاقیات کا جنازہ نکل جاتا ہے، جب معاشرت اور معاملات کا جنازہ نکل جاتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود افراد نہیں، قومیں نہیں، ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور آج کی تاریخ کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں جن ملکوں کا دیوالیہ نکل گیا، اخلاقیات کی کمزوری، کرپشن کی انتہا، لوٹ کھسوٹ، اپنا گھر بنانا اور قوم کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا، کل ملکوں کے جنازے نکل جاتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان اگر چھوٹی سی کرسی پر بیٹھتا ہے، چھوٹی سی گدی پر بیٹھتا ہے، اپنے معاملات کو صاف کرتا ہے، اپنے کردار کو صاف رکھتا ہے، اپنی اخلاقیات کو صاف رکھتا ہے، وہ چھوٹی جگہ پر بیٹھ کر بھی بڑی بڑی جگہوں پر پہنچ جاتا ہے، اس کی پرواز بلند ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایک مسلمان کو تب آئے گا جب یہ سیرت کا مطالعہ کرے گا، خلافت راشدہ کا مطالعہ کرے گا، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ مجھے زندگی کو کس ڈگر پر لے جانا ہے۔ اسلام کا انکار کرنے والے خود یہ کہتے ہیں اگر تمہیں ترقی کرنی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، ان کی سیاست اور ان کے اقتدار کو اپنا لے مشعل راہ بنانا ہوگا۔ یہ تو ماضی قریب کے حکمرانوں نے کہا تھا کہ تم کو ماننا پڑے گا کہ چھوٹے سے بنگلوں میں، بنگلے تو کیا تھے، چھپر میں رہنے والے صحابہ کرام کی مسجد نبوی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک چراغ بھی نہیں جلا تھا، لیکن دنیا کو فتح کر دیا تھا۔ وہ وہاں اخلاقیات تھے، کردار تھا، کرپشن نہیں تھا، لوگوں کی ہمدردی تھی، لوگوں کی خدمت تھی۔ جو لوگ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے کرسی سنبھالتا ہے، اس کرسی کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو اپنی اقتدار کے لیے کرسی لیتا ہے، عہدہ لیتا ہے، اس کی کرسی نکل جاتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ خلفائے راشدین نے قوم کے لیے، امت کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیا تھا۔ اگر یہ معلوم نہیں ہوتا ہے، صحیح رہبری، صحیح رہنمائی نہیں ہوتی ہے، تو بعض دفعہ انسان خلفائے راشدین کے بارے میں بھی دل کے اندر، دماغ کے اندر فتور لاتا ہے، صحابہ کے بارے میں بدزبانی اور بدگوئی کرتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو، خاص طور پر میں ہر جوان سے گزارش کرتا ہوں، تم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ساتھ خلافت راشدہ کو بھی پڑھا کرو۔ خلافت راشدہ میں سے تیسرے خلیفہ گزرے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح تاریخ تو معلوم نہیں ہے، مورخین نے لکھا ہے 8 یا 7 سال چھوٹے تھے۔ نبوت کے زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک لکھی ہے 34 یا 35 سال، اس اعتبار سے 6 یا 7 یا 8 سال چھوٹے بنتے ہیں۔ صحیح تاریخ کیا ہے واللہ اعلم، لیکن بہرحال یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں چھوٹے تھے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے رشتہ دار تھے۔
ماں کی طرف سے جائیں گے یا باپ کی طرف سے جائیں گے؟ 5ویں پشت عبد مناف پر پہنچ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خاندان ہے وہ عبد مناف پر ماں کی طرف سے بھی پہنچتا ہے، باپ کی طرف سے بھی پہنچتا ہے۔ لیکن قریش کا ایک خاندان تھا بنو امیہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی شاخ میں سے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ کی شاخ میں تھے۔ یہ ہاشمی اور بنو امیہ ان کی آپس میں جنگ چلتی رہتی، اوپر ایک تھا، نیچے چل کر یہ چل رہا تھا، آپس میں ان کی رنجش بھی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنو امیہ کے خاندان میں سے تھی، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی تھی۔ عبد شمس بن عبد مناف پر پہنچ کر یہ خاندان مل جاتا تھا۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام لے کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، ان کے سامنے اسلام کا تعارف کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئی اور فرمایا عثمان میں تمہارے لیے جنت کو لے کر اور تم اور تمہاری قوم کی تمام دنیا کی مصیبتوں، آرائشوں، آزائشوں، عذاب قبر، عذاب جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سیدھے سادے یہ 2-4 جملے ارشاد فرمائے، میرے دل پر ایسا اثر ہو گیا، میں نے فوراً ہاتھ آگے بڑھایا اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھا۔ ان کی عمر کے مطابق ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لانے والوں میں سے 34ویں یا 35ویں بندے تھے۔ ابھی ان مسلمانوں کی تعداد مشکل سے یہ بڑھ رہی تھی اور یہیں پر مکہ المکرمہ میں پرورش پا رہے تھے۔ ایک زمانے تک جب مسلمانوں کے راستے تنگ ہو گئے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جوانی کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی رقیہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو جہل کے بیٹے کے نکاح میں تھی، ابو لہب کے بیٹے کے نکاح میں تھی۔ ابو لہب نے اپنے بیٹے کو ٹارچر کر کے ان کو طلاق دلوائی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیٹی کا نکاح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لوگوں کو لے کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان میری امت کے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنے مال کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو اور اپنے ملک کو اسلام کی خاطر قربان کر دیا اور مکہ المکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ کچھ سال وہاں پر رہے، جب یہ خبر پہنچ گئی کہ مسلمان فاتح ہو گئے لہذا مسلمان یہاں سے واپس آ گئے، لیکن یہ خبر سچی نہیں بلکہ یہ خبر جھوٹی تھی۔ مسلمان وہاں سے واپس آ گئے، جب مکہ المکرمہ میں آ کر معلوم ہو گیا خبر صحیح نہیں، خبر جھوٹی تھی، تو کچھ لوگ واپس چلے گئے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں پر رکے۔ اور یہاں پر رکنے کے بعد کچھ سالوں کے بعد جب صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہاں سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ یہ 2 بیٹیاں نبی کی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آنے کی وجہ سے آپ کا لقب پڑ گیا ذوالنورین، 2 نور والے۔ یہ نور تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، اس لیے عام طور پر مقررین بھی کتابوں کے اندر عثمان غنی یا ذوالنورین، یہ ذوالنورین 2 نوروں والے
اور آپ نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے انتقال کے بعد میں برابر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیتا رہتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محبت اور بے انتہا لگاؤ تھا۔ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ، پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف، دوسری ہجرت کی مدینہ المنورہ کی طرف، اور کچھ دنوں کے بعد جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ المنورہ ہجرت کر کے پہنچے، بلکہ تمام کے تمام مسلمان مدینہ المنورہ پہنچ گئے، تو مدینہ المنورہ چونکہ تمام مسلمان مہاجرین کے لیے ایک تنگ جگہ تھی۔ تنگ جگہ کے مطلب یہ ہر اعتبار سے کچھ نہ کچھ پریشانیاں تھیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر پہنچے، پانی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، پورے مدینہ میں ایک میٹھا کنواں تھا جو یہودی کے قبضے میں تھا اور یہودی اس کو بیچتا نہیں تھا، ہر چند کوشش کرنے کے بعد بیچنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم کنویں کو بٹوارے پر بیچ دو، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ یہودی مان گیا، 4000 درہم کے بدلے میں آدھا کنواں بیچ دیا۔ آدھے کنویں کا بٹوارا یوں کیا، ایک دن تم اس سے پانی نکالو گے، ایک دن میں اس سے پانی نکالوں گا۔ یہ سلسلہ چلا۔ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہوتا، حضرت عثمان اعلان کرتے مدینہ منورہ میں تمام مسلمانوں آ جاؤ، میرے کنویں میں سے پانی جتنا چاہو نکال دو۔ چنانچہ مسلمان آتے، اس کنویں سے پانی نکال کر لے جاتے، 2 دن تک وہ کام چلتا۔ لیکن باطل باطل ہوتا ہے، اس کے سامنے ہمیشہ دنیا ہوتی ہے اور مسلمان کے سامنے ہمیشہ آخرت ہوتی ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، ہمیشہ آخرت سامنے رکھنی چاہیے۔ دنیا بہرحال گزرتے گزرتے گزر جائے گی، کچھ تو گزر گئی، کچھ اور گزر جائے گی۔ اس نے دیکھا کہ پانی تو جا رہا ہے، ان کو فائدہ ہو رہا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، لہذا بطور دھمکی کے کہا یا تو 4000 درہم اور دے دو ورنہ مجھ سے لے لو اور کنواں واپس۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً 4000 درہم کا اور انتظام کر کے 8000 درہم کے بدلے میں یہ کنواں خریدا، اور خریدنے کے بعد مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور یہ کنواں آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ بہت ساری خوش نصیب آنکھوں نے جو مدینہ المنورہ گئے ہیں، انہوں نے وہ کنواں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، آج بھی وہ موجود ہے۔ مسجد نبوی کے لیے جگہ تنگ تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مسلمانوں کے لیے اس جگہ کو خرید لے گا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باہر کی جگہ خریدی اور خریدنے کے بعد مسجد کے لیے اس کو وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج اللہ کے دین کو جان کے ساتھ ساتھ مال کی بھی ضرورت ہے، لہذا جس کے پاس جتنا مال ہے وہ مال لے کر آ جاؤ۔ تمام صحابہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مال لے کر آئے۔ یہی وہ موقع تھا جس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، اس لیے کہ آج ابو بکر کے پاس مال کم ہے، میرے پاس زیادہ ہے، لہذا میں آج آگے بڑھوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر آئے، پورے مال کے 2 حصے کر دیے۔ ہمارے استاذ مکرم نے فرمایا کہ اگر ان کے پاس گھر کے اندر 2 جھاڑو تھے، ایک لے گئے ایک چھوڑ دیا، اگر لوٹے 2 تھے ایک لے گئے ایک چھوڑ، یعنی ہر چیز کا بٹوارا کیا۔ حالانکہ بظاہر یہ لگتا ہے جھاڑو کی کیا وہاں کیا ضرورت تھی، لوٹے کی وہاں کیا ضرورت تھی؟ لوٹے کی ضرورت یہ تھی کہ اس مال کو لے کر پھر بیچا گیا، بیچنے کے بعد اس پیسے کو اس جگہ پر لگایا گیا۔ اگر آج کے زمانے میں کسی کو کہیں گے، کوئی کہتا ہے یہ زمین مدرسے کے لیے وقف ہے، اس کو کہتے ہیں یہاں بیچ دیتے وہاں لے لیں گے، دبنا یہ زمین میں وقف کرمشو مدرس گز تتی بانتا ہے طلبہ گز نہ بانو، جو زمین میں نے وقف کی اسی جگہ پر مسجد یا مدرسہ بننا چاہیے، اس کے علاوہ نہیں۔ حالانکہ بیچ کر پیسہ پھر بھی تو وہی لگ رہا ہے، سوچ کا فرق ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں لے کی جو حرب کی ضرورت تھی وہ لگا دی،
جو حرب کی ضرورت میں نہیں تھی ان کو بیچ دیا، بیچنے کے بعد پیسہ وہاں پر لگایا۔ پھر جب حضرت عثمان غنی، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، سارے صحابہ کو مال کو دیکھا گیا، وہ اپنی اپنی جگہ پر لاگے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 فوج کے لیے پورا سواری کا بھی انتظام اور سواری پر جتنی چیزوں کا انتظام ہو سکتا ہے وہ ساری چیزیں لے کر آئے تھے، 10,000 فوج کا انتظام۔ لیکن پھر بھی بازی صدیق اکبر لے گئے تھے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا یا کمیت نہیں یا کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ صدیق اکبر کیا لے کر آؤ؟ یہ تھوڑا سا مال، گھر کیا چھوڑ کے، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے کر چھوڑ کے آئے۔ مال زیادہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، لیکن گھر چھوڑ کے کیا، کچھ نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا، جیسے جھاڑو پھیر کر آ گئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کیفیت، اور کمیت کہتے ہیں تعداد کو۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ 10,000 فوج کے لیے سواری اور سواری کے لیے ساز و سامان جتنا ضرورت ہوتا وہ سارا سامان لے کر چلے گئی تھی۔ پھر یہ سلسلہ چلا، بیچ میں بہت سارے واقعات آ گئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر صدیق اکبر کا زمانہ آ گیا، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا۔ سن 23 ہجری میں اسی ذی الحجہ کے مہینے میں 23 ذی الحجہ تھا، چونکہ اگلے جمعے کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر گفتگو کرنی ہے، اسے اس کو سمیٹنا ہے۔ 23 ذی الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ثانیہ پیش آ گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی، 6 بندوں کی شورا بنائی، ایک جماعت بنائی، اور 6 بندوں کی شورا بنانے کے بعد اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ تم وہ رائے دے دینا جو رائے عبد الرحمن بن عوف کی ہوگی، وہاں کی طرف تم چلے جانا۔ بہرحال دوسرے اور تیسرے دن جب یہ شورا بیٹھی، یہ مشورہ بیٹھا، مشورہ بیٹھنے کے بعد تمام لوگ اپنے اپنے حصے سے دستبردار ہو گئے، میں بھی خلیفہ نہیں بنوں گا، میں بھی نہیں بنوں گا، میں بھی نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عبداللہ، ان دونوں کی رائے آ گیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ سن 23 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ پہلے سال میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کارنامہ انجام نہ دیا، بلکہ جس طرح سے چل رہے تھے اس طرح سے چلتے رہے، چونکہ آپ نے 2 بڑے خلیفوں کا زمانہ دیکھا تھا، اور سب سے بڑا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شروع سے دیکھا تھا، اس لیے کہ شروع میں اسلام لائے تھے۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 23 سال نبوت کے زندگی کے گزارے تھے، پھر 2 سال صدیق اکبر کی خلافت کے، پھر 10 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا کہنا، آپ تو نبی اور رحمۃ للعالمین تھے۔ لیکن ادھر 2 بزرگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم مزاج کے، بہت حلیم، بہت بردبار، اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پکے جلال کے اندر۔ تو دونوں زمانے نرم اور گرم، یہ دونوں زمانے بھی دیکھے تھے، لیکن نرم اور گرم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ جلال میں رہا کرتے، نہ، ایک وقت وہ بھی تھا، غلام سے کہا، نوکر سے کہا یہ سارا سامان اٹھا کر عمر جو خلیفہ ہے اس کے کندھے پر لا کر رکھ دو، اور جب جنگل میں پہنچے اپنے ہاتھ سے سب کچھ کھانا بنایا، چولہا بھی جلایا، اس میں پھونک بھی مری، یہ بھی تو عاجزی تھی۔ ہاں، اللہ کے دین کے لیے ہمیشہ گرم رہتے تھے کہ اللہ کے دین کی کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا زمانہ دیکھا تھا، پہلے زمانے بالکل سائلنس، لیکن سن 24 ہجری میں تھوڑی سی رد و بدل کر دی کہ مصر کا گورنر بدل دیا، پھر یہاں سے ترقی کرتے 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 6 سال بالکل امن اور چین اور سکون کے گزرے، اور اسلام ترقی ہی کرتا گیا۔ 6 سال کے بعد تھوڑی تھوڑی بغاوت شروع ہو گئی، اور یہ بغاوت چلتے 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 خلافت کے 12ویں سال کے آ کر مکمل ہو گئی۔ جب سن 35 ہجری تھا تو بغاوت نے زور پکڑا۔ بغاوت نے زور کہاں سے پکڑا؟ دشمنوں سے نہیں، اندرون خانہ سے۔ اسلام کو جب بھی نقصان پہنچا اندرون خانہ سے پہنچا، باہر سے کم اندر سے زیادہ۔
مسلمانوں، ایمان چاہے کمزور ہے لیکن اب نفاق سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے، ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، ربا میں منافق نہیں مرنا چاہیے، میرے دل کے اندر نفاق نہیں آنا چاہیے۔ اور یہ اس زمانے کی سب سے بڑی بیماری ہے، ایک مسلمان دوسرے کا مخالف، ایک مسلمان تیسرے کا مخالف، تیسرا چوتھے کا مخالف۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کچھ بھی نہیں ہے، مال، دنیا، بلکہ بعض جگہ دینداری، حسد، بغض، عناد، اس کی وجہ سے مسلمانوں کی صفیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اول سے لے کر یہی چلا ہوا رہا ہے، لہذا اپنے دلوں کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کیا کرو۔ کسی مسلمان کے بارے میں رنجش آ جائے، 2 رکعت نماز پر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ علماء نے لکھا ہے جس مسلمان کے بارے میں غلط خیال آ جائے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو تو تم صحیح راہ پر پہنچ جاؤ گے، پھر تمہارے دل کے اندر رنجش نہیں پہنچے گی۔ یہاں پر ایسا ہی ہوا۔ کیا ہوا؟ مصر کا گورنر بدلنا تھا، محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر بھیجا گیا، لیکن پیچھے سے سازش کرنے والوں نے سازش کی اور دوسرے آدمی کو لے کر بھیج دیا، جو ہی محمد بن ابو بکر تمہارے پاس پہنچے ان کو قتل کر دینا اور گورنر خود رہ لینا۔ اور یہ راز نکل گیا۔ حالانکہ وہ جو غلام تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، مہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، لیٹر پر جو بھی کاغذ رہا ہوگا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ جب یہ لوگ واپس آ گئے اور انہیں سب پیش دیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرمایا کہ میں نے ایسا کام نہیں کیا۔ ان لوگوں نے کہا ہم مانتے ہیں لیکن ہمیں شک یہ ہے یہ سارا کام تمہارے غلام مروان نے کیا ہے، لہذا مروان کو ہمارے حوالے کرو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھی یہ تحقیق نہیں ہے، مجھے تم مہلت دو، میں تحقیق کروں گا، تحقیق کرنے کے بعد اگر واقعی مروان ملزم اور مجرم پایا جاتا ہے اس کو سزا دی جائے گی۔ لیکن انہیں ایک نہ سنی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا گھر کا احاطہ کیا اور تقریباً یہ 100 باغی تھے، ان 100 باغیوں میں محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور ان نے محاصرہ کیا۔ ادھر 700 جانثار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ حج کا دور تھا، صحابہ اکثر حج پر گئے ہوئے تھے، یہاں تھوڑے سے تھے، یہ باغی تھے اور وہ تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان محافظین نے کہا آپ اجازت دو تو ہم ان کو نپٹ لیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کل قیامت کے دن میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے میری امت کے اندر مسلمانوں کا خون تمہارے ذریعے سے شروع ہوا تھا؟ حالانکہ ہونا یہ تھا، لیکن پہل میں نہیں کروں گا، میرے خون سے ہو جائے لیکن میں کسی کا خون کروں گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ آگے، یا امیر المومنین آپ اجازت دیجیے ہم ان کی گردن اڑا دیں گے۔ ہاں خبردار، اگر تم میری اس طرح سے مدد کرنا چاہو گے ہرگز میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ بہرحال ان کا محاصرہ رہا، دفاع کرنے والے دفاع کرتے رہے، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر حفاظت کرتے رہے، لیکن 4 بلوائیوں نے دیواریں پھاند دی اور دروازہ توڑ دیا، اندر داخل ہو گئے۔ یہ جمعے کا دن تھا، 18 ذی الحجہ تھا، اور جمعے سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روزے سے تھے، لیٹ گئے تھے، خواب دیکھا، خواب میں دیکھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا عثمان اگر تم بدلہ لینا چاہو گے تو تمہیں اجازت ہے، لیکن اگر تم صبر کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ انہوں نے فرمایا میں صبر کروں گا۔ فرمایا عثمان تمہاری تنگی، تمہاری پریشانی کا آخری دن ہے، افطار آج تم ہمارے ساتھ کرو گی۔ بیدار ہو گئے اور اپنی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے آج میں روزہ افطار اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروں گا۔ پھر چھت پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے او میرے ایمانی بھائیوں، کیا تمہیں یاد نہیں ہے میں نے یہ کیا، یہ کہ وہ کنویں کا، مسجد نبی کا، سارا جو کچھ کیا، اور میں پہاڑ پر کھڑا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کو فرمایا پہاڑ تو کیوں ہل رہا ہے، حالانکہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق، ایک شہید ہے، اور 3 بندے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، صدیق اکبر تھے، اور میں تھا، کیوں تم میرے خون کے پیاسے ہو چکے ہو؟
یہ سارے بلوائی کے تھے، ہاں یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، لیکن ہم نے آپ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جب وہ کچھ نہیں مانے تو آخری گزارش یہ کی تھی کہ مجھے مسجد نبوی میں جا کر جمعہ پڑھنے دو، لیکن جانے کی اجازت نہیں دی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کھولا اور قرآن کھول کر تلاوت کرنے لگے۔ جمعے کے بعد کا وقت گزر گیا، عصر کے بعد کا وقت شروع ہو گیا، گھر کے اندر نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، عصر کے بعد پھر تلاوت شروع ہو گئی۔ یہاں سے بلوائیوں نے دروازہ توڑ دیا، دیواروں کو پھلانگ کر اندر پہنچ گئے، اور اندر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داڑھی پکڑی۔ جانتے ہو محمد بن ابی بکر کون تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ فوراً فرمایا عثمان غنی نے، بھتیجے آج اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو تمہاری اس حرکت سے خوش نہ ہوتا۔ یہ سنتے ہی وہ کانپ گئے، ہاتھ چھوڑ دیا، پیچھے ہٹ گئے۔ یہاں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے، مجھے اور آپ کو اپنے ایمان پر، اپنے اعمال پر، اپنی دینداری پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں معلوم ہے زندگی میں کیسے کیسے موڑ آ سکتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی سے ایسی لغزش ہو جائے جو ساری زندگی کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ مورخین نے لکھا ہے جو یہ حملہ آور تھے، اللہ رب العزت نے سب کو اپاہج کر دیا تھا، سب کو معذور کر دیا تھا۔ پھر ایک نے ماتھے پر حملہ کیا، ایک نے شانے پر حملہ کیا، اور دوسرے نے یہاں پر ایک نیزہ مارا، اور نیزہ مارنے سے یہاں سے جو خون پٹا وہ خون قرآن پر پڑا، اور قرآن کی جس آیت پر وہ خون پڑا وہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کافی ہے اللہ ان کو، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ یہ آیت بھی اشارہ کر کے گئے کہ دیکھو یہ جو تمہارے دشمن بنے ہوئے ہیں اللہ ان کو چھوڑے گا نہیں، بلکہ ان کے زبردست ان سے انتقام بھی لے لے۔ یہ تو میں نے ایک اجمالی طور پر یہ تاریخ آپ کو بتا دی، لیکن 3 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش کو دفن نہیں ہونے دیتے۔ جمعے کی رات گزر گئی، سنیچر گزر گیا، اور اتوار کی رات کو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 2 صحابہ اور آئے اور پچھلے دروازے سے نکالا، اور جنت البقیع کے بہت کنارے پر، جن لوگوں نے جنت البقیع دیکھا ہے، مسجد نبی کے ساتھ سے شروع ہوتا، ادھر کنارے پر جا کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تھی۔ یہ باغی اتنے باغی ہو چکے تھے کہ دفن کرنے کے لیے بھی لاش کو دے نہیں رہتے۔ 3 دن تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد مبارک یوں ہی خون میں لت پت رہا۔ 3 دن کے بعد صرف 17 لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی تھی، اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ یہ میں نے اجمال بیان کر دیا۔ خاص طور پر نوجوانوں سے اور عام طور پر تمام امت مسلمہ سے ہمیں خلفائے راشدین کی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ وقت اوپر ہو گیا ہے، 1-2 اعلان ہے، جلدی سے 2 باتیں یا ایک بات سنتے تھے۔ آج تو ہم نے شروع میں سن لیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین میں سے 2 بڑے سسر تھے اور 2 چھوٹے داماد تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور حضرت عثمان اور حضرت علی دونوں کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں 2 بیٹیاں، حضرت رقیہ اور اس کے بعد ام کلثوم، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2 زانوں بیٹھ کر صفوں کو سیدھا کر لیں۔ تکبیر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔